بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عباسیہ حکومت کے آخری دور میں ایک وقت وہ آیا جب مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد میں کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مناظرہ ہونے لگا۔ جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن میں بغداد کے الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے۔ پہلا مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ایک بالش سے کم نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ ایک بالش سے چھوٹی مسواک بھی جائز ہے۔ اب یہ مناظرے چل رہے تھے کہ ہلاکوہان کی قیادت میں تاتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس کر گئی۔ مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتے گننے والوں کی کاپیوں کے مینار بن گئے جنہیں گننا بھی ممکن نہ تھا۔ کوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسم کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکوہان کو بغداد تباہ کیے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق لیا ہو، آج ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا اپنی محفلوں جلسوں اور مسجدوں کے ممبر سے کر رہے ہیں کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، یا پھر پاجامہ کی لمبائی ٹخنے سے کتنی نیچے یا کتنی اوپر شرعی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ مردہ سن سکتا ہے یا مردہ نہیں سنتا؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ قوالی اور مشاعرے کرنا ہمارے مذہبی فرائض میں شامل ہونے لگے۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دور حاضر کا ہلاکوہان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست و نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا، عراق کے بعد شامی بچوں کی کٹی پٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے گناہوں کی کاپیوں کے مینار پھر بنائے جا رہے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر کی حالت زار ایسی ہے کہ زاروں قطار رو کر بھی دل ہلکا نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کی نسل کے نوجوانوں، بوڑھے اور بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت چھپانے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہے۔ جی ہاں، اور ہم خاموشی سے اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم انہی بے معنی باتوں میں الجھے رہے تو دشمن جو کہ اب 5 آئیز کی صورت میں سامنے ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کس کی داڑھی چھوٹی ہے اور کس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ جنگ میں دشمن کی گولی شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث سپہ صحابہ حیاتی مماتی کا فرق نہیں کرتی۔ خدارا سوچئے، اب بھی وقت ہے ایک ہونے کا، اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے اپنے رائے قربان کرنے کا۔